أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاکسار کا آج کا خطبہ جمعہ بھی میرے گزشتہ دونوں خطبات جمعہ کا تسلسل ہے، اور وہ یہ کہ مامورین من اللہ اور مرسلین کی صداقت کا قرآن کریم کا 12واں معیار یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب اور فتح مند ہوتے ہیں اور ان کا انجام بخیر ہوتا ہے، یعنی اچھا ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَاقِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ آج میں پھر اسی موضوع پر روشنی ڈالوں گا کہ کیا جناب خلیفہ ثانی صاحب کا اپنے دعویٰ مجھ سے موت کے بعد وَالْعَاقِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ کے مطابق ان کا انجام بخیر ہوا تھا اور اچھا ہوا تھا، یا کہ نہیں اچھا ہوا تھا اور انجام بخیر نہیں ہوا تھا۔ علاوہ اس کے خاکسار سامعین کرام کو بتائے گا کہ گزشتہ پیشگیوں کے موعود مصداقوں کے رویوں اور جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے رویے میں شدید اختلاف اور تضاد پایا جاتا ہے، اور یہ بات بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی کذب بیانیوں اور ان کے دعوے کے جھوٹے ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔ اب خاکسار خلیفہ ثانی کے حوالہ سے سامعین کرام مختصر آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ جولائی 1908 میں انہوں نے اپنا ایک مضمون لکھا تھا صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے جو اس زمانے کے مخالفین تھے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے، یعنی ڈاکٹر عبدالحکیم، مولوی ثناء اللہ امبرسری وغیرہ وغیرہ، انہوں نے یہ جو الزام لگائے تھے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے الہامات کے مطابق، مبشر الہامات کے مطابق وہ مود غلام پیدا نہیں ہوا، وہ تو اس کو لڑکا سمجھتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد 14 جون 1899 کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الہامی بشارتیں نازل ہوئیں، ذکی غلام کے حوالہ سے، ذکی غلام کی دیگر علامات کے ساتھ وہ نازل ہوئی تھیں، وہ 8 الہامی بشارتیں ہیں۔ تو ان کے مطابق پھر انہوں نے اعتراضات کیے کہ وہ ذکی غلام، وہ یحییٰ، وہ مظہر الحق والعلائق ان اللہ نزل من السماء، تو حلیم غلام، مسیل مبارک یہ وہ پیدا نہیں ہوا۔ تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس مضمون میں بتایا، لوگوں کو کھول کھول کر بتایا کہ دیکھیں کہ یہ جو آئندہ پیدا ہونے والا وجود ہے،
یہ جو ہم زندہ بھائی ہیں تین، مرزا بشیر الدین محمود احمد یا مرزا بشیر احمد یا مرزا شریف احمد، ان میں سے یہ مسیل مبارک احمد، یہ ذکی غلام یا یحییٰ یہ نہیں ہیں، بلکہ آئندہ زمانہ میں حضور صاحب کے نسل میں پیدا ہوگا، یا تو اللہ تعالیٰ بطور پوتا آپ رسم کو دے دے گا، یا پھر آپ کی نسل میں آئندہ زمانے میں بطور روحانی فرزند کی پیدا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جو سامعین کرام میں انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152 پر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وہ جو مضمون ہے، اس سے متعلقہ حصہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہیں۔ اسی طرح نیوز نمبر 81 جو ہے 81، وہ بھی وہاں پر آپ کو یہ متعلقہ حصہ جو ہے صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے وہاں پہ ہے، وہاں پہ آپ پڑھ لیں۔ سامعین کرام، صحابیوں نے 1914 میں، یعنی جب مرزا بشیر الدین محمود احمد خلافت کی گدی پر برجمان ہوئے یا خلافت کی گدی پر انہوں نے قبضہ کیا یا قیادت پر قبضہ کیا، تو ان کے قیادت کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اجازت کے ساتھ ہی آپ کے ساتھیوں نے آپ کے متعلق مسح موعود اور قدرت ثانیہ کے مظہر ہونے کے دعوے کرنے شروع کر دیے، تحریری طور پر بھی اور تقریری طور پر بھی۔ مثال کے طور پر آپ یہ نیوز نمبر 5 سے الغلام.com پر دیکھ سکتے ہیں، تو میں یہاں پر بھی دکھا سکتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ وہاں پر یہ اس زمانے کی 1914 کے یہ رسالے چھپے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اعلان شروع کر دیے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ساتھیوں نے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق۔ تو یہ سب غلط باتیں تھیں، اور وہ بغیر مرزا بشیر الدین محمود احمد کی اجازت کے ایسا کام نہیں کر سکتے تھے، بلکہ سارا کچھ انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شے کے ساتھ کیا، اس کی اجازت کے ساتھ کیا۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1916 میں جناب کمال الدین صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب تھے، ایک جید صحابی تھے، حضور صاحب کی زندگی میں آپ کے قانونی مشیر بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک رسالہ لکھا، اختلاف جو پیدا ہو گیا انجمن اشاعتی اسلام لاہور اور جماعت احمدیہ قادیان میں، اس میں انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد سے ایک حلف کا مطالبہ کیا کہ اگر یہ جو آپ کے ساتھی آپ کے متعلق مسح موعود اور مظہر قدرت ثانیہ کے یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں، اگر باقی آپ کو اللہ نے الہاماً بتایا ہے، تو آپ اس کا حلفیہ دعویٰ کریں ہمارے آگے کہ اللہ نے مجھے خبر دیا ہے الہاماً کہ میں ہی وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مسح موعود ہوں، میں ہی وہ موعود وجود ہوں جس کا الوصیت میں حضور صاحب نے ذکر فرمایا ہوا ہے۔ تو لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خواجہ کمال الدین صاحب کے اس مطالبے کو نظر انداز کر دیا، بلکہ ان کی یہ جائز مطالبہ تھا۔ اگر آپ کو اللہ نے بتایا الہامی طور پر تو ٹھیک ہے، پھر آپ کے ساتھی آپ کے متعلق دعوے کریں، تحریری رنگ میں بھی، تقریری رنگ میں بھی، لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ آپ مسح موعود ہیں، آپ ذکی غلام ہیں، اللہ نے آپ پر کوئی الہام نازل نہیں فرمایا، تو یہ آپ کے ساتھی کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ کہ فساد عظیم ڈالتے پھر رہے ہیں۔ تو وہی فساد عظیم ہے ان صحابیوں کا 1914 میں ڈالا ہوا، جو آج جماعت احمدیہ کے اندر ایک بڑی مصیبت بن چکا ہے لوگوں کے لیے کہ کیا کریں۔ تو بہرحال خواجہ کمال الدین صاحب کے مطالبے کے جواب میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کیا کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو میں عبارت پڑھوں گا تاریخ احمدیہ جلد 9 صفحہ 486 تا 487 ہے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کہتے ہیں ان کے خواجہ کمال الدین صاحب کے مطالبے کے جواب میں، پس میں مسح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اگر میں ہوں تو الحمدللہ دعویٰ سے فائدہ نہیں، اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے میں ایک غلطی سے محفوظ ہو گیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ بعض لوگ مجھے وہ موعود سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا، ہر ایک شخص کا اپنا خیال تحقیق ہے اور خلاف شریعت نہیں۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ سب سے بڑا جھوٹ اور خلاف شریعت بات ہے کہ ایک بندے کو اللہ بتایا ہی نہ، کھڑا ہی نہ کرے ایز اے مرسل، تو لوگ اس کے متعلق دعویٰ کرتے پھریں۔ یہ سب سے بڑا دجل، فریب اور جھوٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں پر، قدرتوں میں یہ دخل دینے والی باتیں ہیں، جس کے متعلق بشیر الدین محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک شخص کا اپنا خیال تحقیق ہے اور خلاف شریعت نہیں۔ دوسری بات یہ، اس قسم کے حضرت وسلم کی زندگی اگر جب ہم دیکھتے ہیں، یا حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، ان کے دعویٰ سے پہلے نہ آنکھ سنگھنے،
نہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اس قسم کے کوئی بیان نہیں دیے تھے، دعوے نہیں کیے تھے، نہ کسی ان دونوں وجودوں کے علاوہ بھی جتنے بھی انبیاء اور مرسلین دنیا میں گزرے ہیں، ان کی زندگی ان کے دعوت سے پہلے دیکھیں، قرآن کریم پڑھیں، کسی مرسل نے اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ جی ہاں ہوں تو میں اس پیشگو کا مصداق، لیکن میں دعویٰ نہیں کرتا، یا یہ لوگ مجھ پر پیشگوئی لگا رہے ہیں تو وہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ خلاف شریعت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کسی مامور من اللہ یا کسی مرسل کے حوالہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، یہ صرف بشیر الدین محمود احمد کے حوالہ سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ جو خاندان نبوت کے جو افراد تھے، جو ان کے نانا صاحب تھے بشیر الدین محمود احمد صاحب کے، میر ناصر نواب صاحب، خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرواتے رہے، اور وہ خود ایک لمبا عرصہ مسجد مبارک میں یہ دعا کرتے رہے نزول قدرت ثانیہ کے لیے۔ اور خلیفہ اول صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمدی صاحب کو لکھا تھا کہ یہ اس قسم کا تحریک شائع کریں، تو اس کے مطابق پوری جماعت میں یہ دعائیں شروع ہو گئیں، تو اس میں پھر دعاؤں میں یہ قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں ہونی شروع ہو گئیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو بعد میں قیادت پر قبضہ کر لیا گیا خلیفہ ثانی صاحب نے اپنے مکر کے ساتھ سیاسی طریقے سے۔ تو اس کے بعد جہاں پر خلیفہ اول صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا بطور خلیفہ اول کے، اس جگہ پر بشیر الدین محمود احمد صاحب مقام ظہور قدرت ثانیہ کے بورڈ لگواتا پھرا، اسے لگوا دیے۔ دیکھو غور کریں، کیا یہ عجیب مکاری اور جال سازی نہیں تھی؟ اس قسم کے لوگ خدا کے بندے برگزیدہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور متقی لوگ تو ایسے کام کرتے ہی نہیں۔ تو یہ سارے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کام کیے۔ 1937 میں چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کے آگے وہ کہتے ہیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کہتے ہیں کہ جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں یعنی مجھ سے موت سے متعلقہ پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جنوری 1944 میں ایک طویل نفسانی خواب دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آج میں نے پہلی دفعہ ان پیشگوئیوں کو پڑھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا کنٹراڈکشن، کتنا تضاد تھا اس شخص کی باتوں میں۔ خواب سے پہلے سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد دعویٰ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، گھبراتے تھے، کہتے تھے مصداق تو ہوں میں اس پیشگوئی کا، لیکن مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر 1944 میں نفسانی خواب دیکھنے کے بعد سارا سال حلفاً دعوے کرتے پھرتے رہے جماعت میں۔ کیا یہ تضاد اور کنٹراڈکشن نہیں تھا اس بندے کی، ان کے بیانات میں، ان کے رویے میں؟ مضمون نمبر 67 اس کا عنوان ہے امر متنازعہ خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے موت۔ تو صفحہ 2 پر دیکھیں کہ میں نے ان کے دعوی کا ذکر کیا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے سے پہلے سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا پیشگوئی مجھ سے موت کے متعلق یہ کہنا کہ یہ پیشگوئی معمور من اللہ کے متعلق نہیں ہے، یہ بھی سابر جھوٹ تھا، کیونکہ وہ تو پیشگوئی ہے ہی۔ اس پیشگوئی میں جو خبر دی گئی ہے ذکی غلام کی، اس کو اللہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے، محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے الہامی کلام میں۔ تو وہ تو معمور من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کرنا تو اس نے کھڑا ہونا ہے، لوگوں نے تو کھڑا نہیں کرنا اس کو۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ یہ پیشگوئی معمور من اللہ کے متعلق نہیں ہے، لیکن خواب دیکھنے کے بعد اپنے سابقہ بیانوں کو بدلتے ہوئے پھر یہ کہنا اپنا لوگوں کے آگے، جماعت کے آگے، کہ میرا دعویٰ معمور من اللہ اور غیر معمور من اللہ کے درمیان میں ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایسا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، ایسے مقام و مرتبہ کا کچھ دنیا میں موجود نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان ایک وقت میں یا تو معمور من اللہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے کھڑا کرنے کے بعد، یا پھر کوئی بھی انسان غیر معمور من اللہ ہے، اس کے درمیان کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے بیانوں میں سامعین کرام یہ کتنے بڑے بڑے تضادات پیدا ہو گئے تھے ان کی زندگی میں، انہوں نے پیدا خود کیے تھے کیونکہ جھوٹے تھے، اور کیونکہ جھوٹا انسان کو پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات میں چند سال پہلے میں نے کیا کہا ہے لوگوں کو،
وہ بھول چکا ہوتا ہے پھر دوبارہ، کیونکہ وہ سارا کام اپنی مکاری کے ساتھ، اپنے منصوبے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. ایک جھوٹا دعویٰ اس نے کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، پیچھے لگانا ہوتا ہے دنیا کی شہرتوں کے لیے، دنیا کی نمود و نمائش کے لیے. لہٰذا بعض اوقات وہ اپنی باتیں کہی جو ہوتی ہیں ماضی میں ان کو بھول جاتا ہے، دوبارہ ان کے برخلاف باتیں کرنی شروع کرتا ہے. یہی حال جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے زندگی میں یہی واقعات ہمیں ملتی ہیں. ان کے دعویٰ سے پہلے کے بیانات کچھ اور ہیں، اور دعویٰ کے بعد اپنے ہی بیانوں کو وہ رد کرتا پھر رہا ہے، یعنی بیانوں میں سخت تضاد پایا جاتا ہے. سامعین کرام، اور اب میں اور موضوع کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے پہلے کسی بھی سچے مرسل اور معمور من اللہ نے اپنے دعویٰ سے پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی طرح بیانات نہیں دیے تھے. یعنی دیکھو، دعویٰ تو تب آدمی کرتا ہے سچا بندہ جب اللہ اس کو کھڑا کر دیتا ہے، الہام نازل کرتا ہے. جیسے کہ عاصم نے دعویٰ پھر کیا، مرزا صاحب السلام نے کیا، عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم سب علیہ السلام سب نے کیے، یہ عزیز نے بھی کیا. اللہ تعالیٰ کے کھڑا کرنے کے بعد دعوے کیے. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کی طرح کسی مرسل نے ایسا کام نہیں کیا. عاصم سے پہلے 1,24,000 انبیاء اور مرسلین دنیا میں مبعوث ہوئے تھے. کسی کے پڑھ لو زندگی، قرآن کریم میں انبیاء کا ذکر پڑھو، کسی نے اس قسم کے جھوٹے دعوے اپنے اللہ تعالیٰ کے کھڑا کرنے سے پہلے نہیں کیے تھے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، سب مرسلین کو پتہ ہی نہیں تھا جب تک اللہ نے انہیں کھڑا نہیں کیا کہ ہم کو آئندہ زمانے میں کوئی پیغمبر یا رسول بننے والے ہیں. ان کو کوئی نہیں پتہ تھا، نہ عاصم کو پتہ تھا، نہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا، نہ موسیٰ، ابراہیم، نوح، کسی مرسل کو بھی اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام نازل کر ان کو کھڑا نہیں کیا، ان کو یہ علم نہیں تھا کہ اب اللہ ہمیں کوئی رسول بنانے والا ہے. یہی میرا بھی حال ہے. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے خواب دیکھنے سے پہلے یہ دعوے کرتا پھرا کہ جی ہوں تو میں اس پیشگوئی کا مصداق، لیکن مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی یہ کہ یہ پیشگوئی معمور من اللہ کے متعلق نہیں ہے. یہ سب جھوٹی باتیں وہ کرتے رہتے، کیونکہ وہ خلیفہ کیا قبضہ تھا جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی وہ اپنے زوم میں 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی کے مصداق بھی بن کے بیٹھ گئے تھے. تو اب میں یہاں پر 3 لوگوں کا وجودوں کا ذکر کروں گا سامعین کرام، جو پیشگوئیوں کے 3 وجود ہیں، موعود ہیں، وہ ان کی میں اب بات کروں گا. پہلی بات تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے، اور پیدائش سے پہلے آپ کے محترم والد صاحب فوت ہو گئے تھے، اور 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ بھی انتقال فرما گئیں. اور اس کے بعد پھر آپ کی جو پرورش ہے اس کی آپ کے دادا جان عبد المطلب نے سنبھال لی. تو دادا کی وفات کے بعد آپ کو، مطلب کہ دادا عبد المطلب نے وفات سے پہلے ہی آپ کو جب پتہ لگ گیا ان کو اب میں فوت ہو رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے جو بیٹا تھا ابو طالب ان کے حوالے کر دیا، بھئی میرے فوت ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے اپنی اولاد کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا. ایک حوالہ میں اس حوالے سے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں یہاں پر. یہ کتاب جو ہے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا عنوان ہے اس کتاب کا. یہ لکھنے والے ماہر القادری صاحب ہیں. یہ اپنی کتاب کے صفحات 53 تا 55 پر کچھ لکھتے ہیں عاصم کے بارے میں. وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ چند سطور میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں. وہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب تجارت کیا کرتے تھے، سال میں ایک بار شام جاتے اور کاروبار کر کے چلے آتے. مکہ کا مال شام کی منڈی میں لے گئے، وہاں سے ضرورت کی چیزیں لا کر یہاں بیچ دیں. اس الٹ پھیر میں گزرے اوقات کے قابل نفع ہو جاتا، مگر کنبہ بڑا تھا. پھر دل کے سخی اور فیاض تھے. عبد المطلب جیسے سیر چشم اور کشادہ دست کے بیٹے کو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے کھا پی کر کچھ نہ بچتا تھا. تو آگے وہ لکھتے ہیں ابو طالب جب شام جانے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی. ابو طالب یتیم بھتیجے کو بہت عزیز رکھتے تھے، مگر اس سفر میں لے جانا مناسب نہ سمجھا.
خیال آیا تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، راستہ میں سبزہ زار اور دریا کے مناظر نہیں ہیں جو بچہ کا دل بہلتا رہے۔ لکو دک صحرا کوسوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں، منزلوں تو پانی نہیں ملتا۔ اور یہ بھی وہم تھا کہ شام کا سفر اس کے باپ عبداللہ کو بھی نہیں راس آیا۔ دشمنوں کے منہ میں خاک، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا حادثہ پیش نہ آ جائے۔ عبداللہ بھی نوجوان دلہن کو چھوڑ کر اچھے خاصے شام گئے تھے، مگر پردیس میں زندگی نے دھوکہ دے دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مسیں بھی نہیں بھیگیں۔ ان صعوبتوں میں اسے لے جانے پر دل راضی نہیں ہوتا۔ آگے وہ مصنف لکھتا ہے، ابو طالب مکان سے چلنے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئے۔ محبت مصلحت پر غالب آ گئی۔ یتیم بھتیجے کی افسردگی شفیق چچا سے نہ دیکھی گئی۔ کم سن مسافر کو ساتھ لے لیا اور چھوٹا سا قافلہ مکہ سے شام کے لیے روانہ ہوا۔ ابو طالب کا گمان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ میں سنبھالنا پڑے گا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ خود اپنے سنبھالنے کی طاقت تھی بلکہ چچا کا بھی ہاتھ بٹایا۔ انتہائی مستعدی اور فر شناسی کے ساتھ یہ رفاقت ابو طالب کے لیے بہت آرام دہ ثابت ہوئی۔ اس سفر میں مختلف منزلوں، وادیوں اور راہوں سے گزرنا پڑا۔ کہیں ریت ہی ریت، کسی جگہ پتھریلے راستے اور پہاڑیوں کے دامن، کہیں نخلستان اور ہریالی بھی۔ صبح کسی چشمہ پر ہوئی اور شام ریگستان میں، کسی پڑاؤ پر آرام ملا اور کسی منزل پر انتہائی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حجاز کی حدود سے باہر عبداللہ کے در یتیم کا یہ سب سے پہلا سفر تھا، اور وہ بھی اتنا طویل اور دشوار گزار۔ سفر میں بچے ساتھ کے لوگوں پر بار ہو جاتے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوش مندی رفقائے سفر کے لیے معجزہ سے کم نہ تھی۔ بصرہ شام کا مشہور شہر تھا، اور اس کے قریب ہی ایک گاؤں میں ایک صومعہ تھا جسے آس پاس کے لوگ بہت مقدس اور متبرک سمجھتے تھے۔ اس صومعہ میں بحیرہ نام کا ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ کو نصارہ میں خاص منزلت اور تقدس حاصل تھا۔ اس راہب کا احبار میں شمار ہوتا تھا۔ انجیل کے علاوہ توریت کے مضامین پر بھی اس کی نگاہ تھی، اور صحف سماوی پڑھ پڑھ کر ظاہر ہونے والی روشنی اور آنے والی روح حق کا منتظر تھا۔ صومعہ کے قریب ہی ابو طالب نے اپنے اونٹوں کے ساتھ قیام کیا۔ چچا اور بھتیجے دونوں درختوں کے سائے میں زمین پر بیٹھے تھے۔ بحیرہ بھی پھرتا پھراتا ادھر آ نکلا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی ٹک ٹکی بند گئی، جیسے نظارے کے ساتھ ساتھ حافظہ کے نقوش سے نظر آنے والی نشانیوں کی مطابقت کرتا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے۔ بحیرہ اور قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک پیدا ہوئی، گویا حقیقت منتظر اسے نظر آ گئی۔ اپنے تمام تقدیس دین اور شرف رہبانیت کے باوجود عقیدت کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، توریت و انجیل پر میں نے برسوں غور کیا ہے۔ اس میں ہم نے جو نشانیاں پڑھی ہیں کہ ایک روح حق ظہور ہوگا، وہ نشانیاں تمام کی تمام اس نونہال میں پائی جاتی ہیں۔ میں اس کی نبوت کی بیست سے پہلے ہی تصدیق کرتا ہوں، نہ جانے اس وقت تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اس واقعہ کے وقت آنسم کی عمر 12 سال کی تھی۔ بعد ازاں غار حرا سے جو واقعہ ہوا آپ کے ساتھ وحی الہی کے نزول کا، یہ 28 سال کا زمانہ بنتا ہے۔ مکہ میں آپ رہے۔ آپ نے مرزا بشیر الدین محمود کی طرح کوئی دعویٰ نہیں مکہ میں کیا تھا کہ جناب میں ہوں تو ان پیشگوئیوں کا مصداق جو توریت میں ہیں، ایک آنے والے مسیح موسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں ہوں تو ان کا مصداق، لیکن میں دعویٰ نہیں کرتا۔ اس قسم کی ڈرامے جیسے مرزا بشیر الدین محمود نے کیے اپنے دعوے سے بھی پہلے، تو آنسم نے نہیں کیے۔ 28 سال کا زمانہ گزارا مکہ میں، صادق اور امین مشہور تھے۔ پھر دعویٰ تب کیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر غار حرا میں سب سے پہلے وحی نازل فرمائی۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر اسی وحی جو آپ سلسم پر نازل ہوئی قرآن کریم، اس میں سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا ارسلنا علیکم رسولا
شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے. یعنی مکہ کی جو لوگ تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا. تو یہ جو توریت میں بھی آسم کے متعلق خبریں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں. انجیل میں بھی خبریں ملتی ہیں. توریت میں استثناء باب 18 آیات 15-16 میں خبر ملتی ہے. اسی طرح استثناء باب 18 آیات 15, 16, 18, 19 میں مسیح موسیٰ علیہ السلام کی خبر دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. اس طرح انجیل میں یوحنا باب 14 آیات 25 اور 26 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. اسی کے بعد یوحنا باب 14 آیت 30 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. تو یہ جو باتیں تھیں پہلی کتابوں میں آسم کے متعلق، لیکن آسم نے کوئی غار حرا کا جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا اس سے پہلے کبھی آپ نے اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں فلاں پیشگوئی کا مصداق ہوں، لیکن میں دعویٰ نہیں کرتا جیسے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے یہ باتیں کی تھیں اپنی زندگی میں. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو مرزا غلام اسم کے متعلق بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی 1891 میں کے آخر میں انہیں پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم اس امت میں مبعوث فرما دیا ہے. آپ کا اس سے پہلے آپ کا بھی یہ دعویٰ تھا یا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں امت محمدیہ میں آسم کی پیشگوئی مطابق نزول فرمانے والے وہ آسمان پر جا چکے ہیں، زندہ بجسم انسی چلے گئے ہیں، وہی نازل ہوں گے. یہ آپ کی عقیدہ تھی، اور کبھی بھی اپنے دعوے سے پہلے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں تو اس پیشگوئی کا مصداق یعنی عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بارے میں جو آسم فرمائی ہے میں دعویٰ نہیں کرتا، یا وہ پیشگوئی معمور من اللہ کے متعلق نہیں ہے، یا اس قسم کی باتیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بھی نہیں فرمائی تھیں دعوت سے پہلے، جب تک اللہ نے آپ کو آگاہ نہیں فرمایا تھا. میں 2 حوالے میں آپ کو دیتا ہوں، پڑھ نہیں سکتا، ٹائم نہیں ہے. روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 601 تا 602 حاشیہ در حاشیہ. یہاں پر اس کا ذکر کرتی ہیں حضور السلام کہ وہ آئے گا عیسیٰ ابن مریم آسمان سے. میں تو ان سے پہلے بطور ارحاس کے واقعہ ہوا ہوں، راہ حساب کر رہا ہوں. علاوہ اس کے اسی کتاب کی ایک اور ہے حوالہ، تو یہ ہیں روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ. حضرت مرزا صاحب صاحب نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جیسے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی زندگی میں دعویٰ سے پہلے یہ دعوے کے بعد کرتا رہا تھا. صرف جب ان کو پتہ لگ گیا تو پھر انہوں نے دعویٰ کا اعلان کیا، جیسا کہ میں ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں. حضور صم ازالہ ہوم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 402 پر فرماتے ہیں مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے، یہ الہام ہے ان کا، اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے. وَقَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا أَنْتَ مَعِي وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ أَنْتَ مُصِيبٌ وَمُعِينٌ لِلْحَقِّ. اور ابھی جو عبارت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تو میرے ساتھ ہے اور تو روشن حق پر قائم ہے، تو راہ ثواب پر ہے اور حق کا مددگار ہے. مقصد یہ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو کھڑا کیا، الہاماً بتایا، تو پھر آپ نے اعلان کیا کہ دیکھو جی امت میں جو مسیح موعود آنے والے ہیں نزول فرمانے والے، وہ یہ میں ہوں، یعنی غلام احمد علیہ السلام ہیں. تو اس سے پہلے تو وہ راہ تکتے رہے، جیسے کہ امت محمدیہ ساری انتظار کر رہی تھی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے نازل ہونے کا. کوئی دعویٰ نہیں مرزا صاحب نے اپنے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جیسے کیے. اچھا، علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو تھی بات حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے متعلق. علاوہ اس کے میں اپنے متعلق بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، خاکسار ایک جنگل میں پیدا ہوا. مارچ 1954 میں میری پیدائش ہے، اور مارچ 1954 میں 10 مارچ کو ہی مرزا بشیر الدین محمود احمد کی مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد بطین قطع ہوئی تھی.
بعض اوقات میرے دل میں ایسا آتا ہے کہ جیسے 10 مارچ کو ہی میں صبح کے وقت پیدا ہوا تھا، لیکن بہرحال ڈیفینیٹلی میرا پیدائش جو ہے وہ مارچ 1954 کی ہے، جیسے کہ میری والدہ صاحب نے مجھے بتایا ہوا ہے۔ جنگل میں پیدا ہوا، ایسے حالات تھے وہاں پر کہ مجھے قرآن کریم ناظرہ پڑھنا بھی نہ پڑھ سکا بچپن میں نا، وہاں پہ جنگل میں تھا، پڑھانے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ میری والدہ قرآن پڑھتی تھی ہندوستان میں چکلوٹ میں، ناظرہ سیکھ لیا، وہ پڑھتی رہتی تھی، لیکن وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، ان پڑھ تھی۔ میری بہنوں نے تو پڑھ لیا قرآن کریم۔ ہماری ایک رشتے کا بھائی تھا بڑا، ان کی جو بیوی تھی میری بھرجائی تھی، تو انہوں نے وہ میری بہنوں کو تو پڑھا دیا، میں سب سے چھوٹا تھا تو میری طرف کوئی توجہ نہ ہوئی، میں اسکول میں داخل ہو گیا۔ پھر یعنی مقصد میرا کہنے کا کہ مجھے بچپن میں جنگل میں قرآن کریم ناظرہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو سکا۔ ساری زندگی پڑھتا رہا اور محنت سے پڑھتا رہا، اور اس طریقے سے جنگل میں رہا، گاؤں میں رہا، حالانکہ یہ جہل لوگ ہوتے ہیں، جہالت کا ہے ماحول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی برائیوں سے بچایا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا اپنے متعلق کہ اللہ تعالیٰ آئندہ زمانے کے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں اپنے آپ کو صرف ایک اسٹوڈنٹ سمجھتا تھا۔ تو کبھی بھی مطلب کہ 10 دسمبر 1983 سے جو واقعہ میرے ساتھ ہوا دارالحم لاہور میں، اس سے پہلے میں نے کبھی 20 فروری 1886 کی لائن پیش ہوئی کبھی نہیں پڑھی تھی۔ مجھے ٹھیک یہ پتہ تھا مجھے کہ خلیفہ ثانی مسلم موعود ہیں، جماعت کا وہ ان کا دعویٰ ہے، سب مانتے، میرے ماں باپ سب احمدی مانتی ہیں، تو میں بھی اسی عقیدے کا قائل تھا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں اپنے متعلق صرف، کہ جب میری بھی عمر 11 سال 12 سال یا 13 سال تھی، ایک دفعہ کا آج تک مجھے یہ واقعہ یاد ہے، میں جنگل سے ڈیرے سے ڈابر کی طرف اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ آ رہا تھا، انہوں نے سودا لینا تھا یا جو بھی تھا ان کو کام تھا، پیچھے پیچھے میں آ رہا تھا۔ میری عمر 11 12 13 سال تھی۔ ڈابر کے جب قریب پہنچ گئے تو اس زمانے میں ایک چودھری محمد حسن تھے، اللہ ان کو غرق رحمت کرے، احمدی نہیں تھے وہ، ہماری برادری کی ایک جو جنبے خاندان کی ان کی بیوی تھی۔ تو وہ لال پور کے بیسیکلی رہنے والے تھے، گاڑی بان تھے، گاڑی چلاتے تھے، شریف آدمی تھے، اور جب کبھی کام نہیں ملتا تھا، غربت آئی تھی تو ڈابر آ جاتے تھے، کیونکہ ان کی بیوی جنبا خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو ڈابر میں جنبا برادری تھی، وہ ادھر آ جاتے تھے۔ تو وہ چودھری محمد حسن صاحب ڈابر سے آ رہا تھا، آگے میری والدہ کے قریب وہ کھڑا ہو گیا، میں تھوڑا سا فاصلے پہ تھا، کافی پیچھے تھا، تو وہ باتیں کرنے شروع ہو گئے تو میری والدہ سے، تو ایسا ایسا میں بھی قریب آتا گیا، تھوڑا سا میں قریب پہنچ گیا تھا کہ اس نے مجھے آج تک اس کے لفظ یاد ہیں محمد حسن صاحب کے، اس نے کہا تھا بہن فاطمہ تیرا یہ جو لڑکا ہے یہ عام لڑکا نہیں ہے، اس کا دھیان رکھنا۔ تو میری والدہ نے آگے ان کو جواباً کہا کہ نہیں میرا بڑا لڑکا عبدالسلام بھی بہت ہے، اچھا ہے، لائق ہے، ہوشیار ہے۔ تو حسن صاحب نے پھر بس ہو کر کہا میری والدہ صاحبہ سے کہ بہن فاطمہ اس کی طرف توجہ کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ آواز میں نے محمد حسن کی سن لی تھی، پیچھے میں آ رہا تھا، فاصلے پر تھا، تو ایسے ہی جیسے عاصم کے متعلق بھی ایک راہب نے کہہ دیا، تو ایسا واقعہ میری زندگی میں ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود میری زندگی میں وہم تک بھی کبھی نہیں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بطور مسلم موت بطور ذکی غلام مسیح و زمان دنیا میں کھڑا کرنے والا ہے، پتہ ہی نہیں۔ لیکن یہ واقعہ نیکسٹ تھا، میرے متعلق ایک بندے نے میری والدہ سے یہ کہا تھا۔ دوسرا واقعہ میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں ربوہ میں تھا اپنے دارالصدر محلہ میں، بدو ملی کا کوئی آدمی تھا، ناظر احمد تھا اس کا نام، تو کچھ عرصہ کے لیے ہمارے مکان تھے، میں تو ایک کمرے میں، میری والدہ تو میں رہا کرتے تھے، باقی 2-3 کمرے جو تھے اس کو ہم نے دے دیے۔ وہ وہاں پہ اپنی زندگی بیپاری تھا، کرتا تھا، تو 2 سال کے قریب وہ رہا ہے وہاں پہ۔ 6 مہینے کے بعد جب رہنے کے بعد جب اس نے، چونکہ میری ایک زندگی کا سٹائل تھا، میری کچھ زیادہ دوستی نہیں، محفلیں نہیں جیسے لڑکوں کی، نوجوان لڑکوں کی ہوتی ہیں، میرا نہیں ایسی، نماز پڑھ لی، اپنی کتابیں ہیں والدے کے ساتھ، کھانا کھا لیا، نماز پڑھ لی، بازار میں کتاب لینے چلا گیا۔ ایک کا دکا دوست میرے ہوا کرتا زمانے میں بھی، تو میری سوسائٹیوں سے تعلق نہیں تھا۔ تو اس نے 6 مہینے کے بعد جب ہمارے ساتھ وہ رہا ہم صاحب میں، اس نے ایک دن مجھے کہا کہ غفار میدی کا دعویٰ نہ کر دینا۔ اچھا، میں جب اس نے یہ بات کہی مجھے بڑی تکلیف مجھے ہوئی کہ یہ شخص نے میرے ساتھ کیا کیا، اتنا زیادہ الزام لگا دیا مجھ پر کہ میں دعوے کرنے والا ہوں۔ اصل میں وہ اپنی جگہ پر سچا تھا۔ اس نے جب میری
زندگی دیکھی، اس سے جانچ کیا تھا کہ بندہ ایک جیسے کہ عام لڑکی ہوتی ہیں، نوجوان ہوتی ہیں، وہ نہیں ہے یہ. اس کا طریقہ گفتگو، اس کا کردار، اس کا رہنا سہنا ایک عجیب، ایک ڈفرینٹ ہے لوگوں سے. کوئی سوسائٹی نہیں اس کی. اس کا اپنا نماز پڑھ لینا، کتابیں پڑھنا، یہ اس قسم کا مطلب کہ نوجوان پھر ظاہر اس کے ذہن میں آیا کہ ایک عام ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ نوجوان نہیں ہے. تو اپنے اس نے سوچ کے مطابق مجھے یہ کہا کہ میں دعویٰ نہ کر دینا. میں نے اس سے بڑا غصہ کیا اور ایسے کیا جیسے اس نے مجھے گندی گال نکال دی. میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، مجھے تو کہا کسی انسان نے، اب میرے حالات دیکھ کے کہ ایسا شاید واقعہ نہ ہو جائے، یہ دعویٰ نہ کر دینا. عام طور پہ جھوٹے دعوے کر دیتے ہیں لوگ. میں نے اتنا تکلیف محسوس کی. خلیفہ ثانی صاحب کے متعلق لوگ 1914 میں دعوے کرتے پھر رہے تھے مسلم اور مذہب قدرت ثانیوں کے، اور خواجہ کمال الدین صاحب نے کہا بھی ان کو روکیں یا حلف اٹھائیں کہ اللہ نے مجھے بتایا. تو وہ کہتا ہے کہ نہ میں دعویٰ کرتا ہوں الہامی طور پر کہ بھئی اللہ نے مجھے بتایا، نہ میں ان کو روکتا ہوں. دیکھیں، میری اور بشیر الدین محمود احمد صاحب کے درمیان یہ فرق ہے. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں اور میں تکلیف محسوس کرتا ہوں، غم کرتا ہوں کہ یہ لوگ میرے متعلق ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں. مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شے پر لوگ اس کو کہتے تھے اور وہ خوشی کرتا تھا کہ میں نہیں ان کو روکنا، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ضمن باتیں میں آپ لوگوں کو یہ اپنے متعلق میں بتا رہا ہوں. تو بہرحال اس زمانے میں پھر کافی تکلیف ہوئی مجھے. تو یہ ایک ضمنی بات تھی. تو میں نے آپ لوگوں کے متعلق اپنے متعلق کی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ جب تک انہوں نے غار حرام میں اللہ کی وحی ان کے شامل حال نہیں، اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس کی پیش گوئیوں کے مصداق ہونے کی بات نہیں کی تھی. نہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے متعلق جب تک اللہ نے آپ کو خبر نہیں دی کہ آپ ہی وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں امت میں جس کی آنس نے پیشگوئی کی، آپ نے کبھی نہیں یہ کہا تھا کہ میں تو مصداق ہوں اس پیشگوئی کا، میں دعویٰ نہیں کرتا یا دعویٰ کرنا ضروری نہیں سمجھتا، یہ پیشگوئی آسم کے معمور میں اللہ کے مطلب. اس قسم کی باتیں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہی تھی. میری زندگی بالکل پلین 29 سال کی زندگی، یہ وسط دسمبر 1983 کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے وقت میری 29 سال کی زندگی تھی. یہ پوری ایسی گزری ہے کہ کچھ بھی پتہ نہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور بچپن سے ہی سنجیدگی اور ایسا فکر اللہ نے دے دیا. ہمیشہ ہی میرے ماں باپ بڑے غریب تھے اور علم کا شوق میرے بھائیوں نے میرے دل میں ڈال دیا. کوئی اور زندگی کو کوئی خواہش نہیں ہے، نہ کوئی سوسائٹیاں دوستوں کے ساتھ. ہاں، کبڈی کھیلتا رہا ہوں بچپن میں اپنے گاؤں میں، اور ابا جا کے پھر 9th کلاس میں جب میں چلا گیا تو پھر بڑا ہو گیا تو پھر میں نے مکمل اسٹڈی کی طرف توجہ دینی شروع کر دی، وہ چھوڑ دی کبڈی وغیرہ. بھائیوں نے کہا تھا کہ آپ چھوڑ دیں، آپ پڑھا کریں، کیونکہ کبڈی کھیلنے میں کافی چوٹ آ جاتی ہے بعض اوقات. تو پھر میں نے چھوڑ دی. تو پتہ ہی نہیں مجھے، نہ کبھی الہامی پیشگوئی مجھ سے بہت پڑھی تھی زندگی میں، نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے سے پہلے احمدیہ لٹریچر جو حضور صاحب کا ہے اس میں شاید میں کشتی نو شاید میں پڑھی ہو ایک دفعہ، علاوہ اس کے کچھ میرا نالج نہیں تھا مذہبی. تو سامعین کرام، میں یہ 3 مثالیں آپ لوگوں کو دی ہیں، لیکن برخلاف ان کے بشیر الدین محمود احمد کیا کرتا رہا ہے اپنی زندگی میں، شروع میں اس کا میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ کیسی کیسی وہ دعوے کرتا رہا. خواب دیکھنے سے پہلے کیا کیا کہتا رہا ہے، خواب دیکھنے کے بعد پھر کیا کیا کہتا رہا ہے، اپنے بیانوں میں یہ تضاد پیدا کرتا رہا. سامعین کرام، ہر سچے مرسل اور مامور من اللہ کا انجام والعاقبات للمتقین کے مطابق بخیر ہوا تھا. اس آج سے بھی پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا انجام بھی الحمدللہ بخیر ہوا تھا اور فتح مندی کے ساتھ ہوا تھا. خاکسار کا انجام بھی الہامی الفاظ کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ بخیر اور اچھا اور فتح مندی کے ساتھ ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ معوذکی غلام مسیح الزمان کے متعلق اپنے الہامی کلام میں فرماتا ہے، اس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وہ کون امرن مقضیہ. انشاءاللہ تعالیٰ خاکسار کا انجام بھی بخیر اور انہی کامیابیوں کے ساتھ ہوگا. خلیفہ ثانی صاحب کا انجام کیسا ہوا؟ شروع میں نے بتا دیا ہے کہ وہ خواب دیکھنے سے پہلے خلیفہ بنتے ہی کیا کیا دعوے کرتا رہا.
خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا گزشتہ خطبات جو دونوں ہیں میرے، میں بہت ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، دوبارہ اس کا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف ان کا ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا انجام بہت خوش کن ہوگا. وہ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571 پر اپنے انجام کے متعلق لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوش کن ہوگا. ان کے کام پورے کیا ہونے تھے؟ یہ تفسیر کبیر انہوں نے شروع کی تھی، اگر انہوں نے خود بھی لکھی ہے یہ بھی ساری نامکمل ہے. کہاں ان کے کام پورے ہو گئے؟ لیکن وہ لکھی نہیں انہوں نے، یہ تو مولویوں کی ساری لکھی ہوئی ہے. آگے وہ کہتے ہیں چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً فرمایا موتن حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا. اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی. فالحمدللہ علی ذالک. اے میرے احمدی بھائیوں، واحد اور قہار خدا کی قسمیں کھا کر حلفاً دعویٰ کرنے کے 10 سال بعد پھر مرخہ 10 مارچ 1954 کو ربوہ کی مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد کیا ہوا، اس عبرتناک واقعہ کی تفصیل مولوی ابو العطا صاحب جلندری مدیر الفرقان اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں. اس کا حوالہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ احمدیہ جلد 17 صفحات 230 تا 231. گزشتہ خطبہ میں نے یہ ساری ان کی تحریر پڑھی ہوئی ہے، آپ وہاں سے پڑھ لیں. خلیفہ ثانی صاحب سامعین کرام کی شہ رگ پر قاتلانہ حملہ ہوا. خلیفہ ثانی صاحب کے حفاظت کے بہترین انتظام اور پیراداروں کے ہوتے ہوئے ان کی شہ رگ پر قاتلانہ حملہ ہوا. مرخہ 10 مارچ 1954 ربوہ میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں ان کی شہ رگ کو اللہ تعالیٰ نے قطع کر دیا. اب سوال ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب کی وطین قطع ہو گئی تھی، شہ رگ قطع ہو گئی تھی کہ یا نہیں ہوئی تھی؟ اس کا آپ لوگ ایک کتاب ہے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے وہ حوالہ بھی پڑھا ہے چودھری صاحب کا، احمدیت یعنی اسلام کی نشات ثانیہ انگریزی صفحہ 332 پر آپ پڑھ لیں. وہاں پہ ان کی شہ رگ اللہ نے قطع کر دی. اپنے باڈی گارڈ ہوتے ہوئے ساری اپنی جماعت کے لوگ تھے، سارا انتظام بھی تھا، اللہ نے پھر بھی پکڑا اور اپنے جو انہوں نے مفتی اللہ کی سزا مقرر کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے صورت الحقہ میں اس کے مطابق ان کی شہ رگ کو قطع کر دیا. سامعین کرام، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فالج کے مرض کو دکھ کی مار انجام آتم روحانی خزین جلد 11 صفحہ 66 پر لکھا ہے اور اپنے دشمنوں اور مخالفوں کے لیے مجنون اور مفلوج ہونے کی بددعائیں بھی کی ہیں حضور صاحب نے. خلیفہ ثانی اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے نتیجے میں پہلے ان پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں ان کی شہ رگ قطع ہوئی، بعد ازاں وہ مفلوج ہو کر آہستہ آہستہ عبرت کا نشان بنتا چلا گیا. وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اپاہج ہو کر کم و بیش 10 سال تک بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا رہا. زندگی کے آخری 10 سالوں میں جماعتی امور سے عملاً لا تعلق ہو چکا تھا. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنی بے بسی اور بے کسی کے حوالہ سے کہتی ہیں، یہ جو اب میں بیان پڑھوں گا یہ ان کے ہیں، الفضل اخبار میں چھپے ہوئے ان کے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی چل نہیں سکتا. الفضل 12 اپریل 1955. میں اپنے احمدی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ والعاقبۃ للمتقین کے مطابق ان کا یہ انجام بخیر ہوا تھا؟ یہ بخیر تھا یا اس عید کے مطابق تھا یا اس جو صادق معمور میں اللہ سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کا یہ انجام ہوا تھا؟ اگلا سنیے کہ 26 فروری کو مغرب کے قریب وہ کہتے ہیں 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا. دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. الفضل 26 اپریل 1955. اب میرے احمدی بھائی بتائیں کہ کیا یہ جو ان کا اینڈ ہوا تھا کیا والعاقبۃ للمتقین کے مطابق یہ ان کا انجام ہوا تھا؟ اسی طرح 26 اپریل 1955 کے اخبار میں ہی وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سو سکتا. اب بتائیں مجھے کہ کیا ان کا یہ والعاقبۃ للمتقین کے مطابق انجام ہوا تھا؟
ان کا بیٹا ڈاکٹر جو تھا مرزا منور احمد اپنے والد مرزا محمود کی بیماری کے متعلق الفضل اخبار میں برقع 19 اگست 1961 پر لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اعصابی بے چینی بصورت نسیان اور جذبات کی شدت یعنی رقت جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر عموماً پیدا ہو جاتی ہے کم و بیش جاری ہے. چند دن ان علامتوں میں قدرے فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر چند دن زیادتی معلوم دیتی ہے اور اس طرح یہ سلسلہ چلا جاتا ہے. آگے لکھتے ہیں لیٹے رہنے کی باعث ٹانگوں میں کھچاوٹ اور اکڑاؤ بھی بدستور ہے. کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں رہی. میں اپنے احمدی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو اینڈ ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کیا یہ والعاقبۃ للمتقین کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں. میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو احمدیہ گزٹ آن لائن جو ہے ایک ہے اخبار احمدیہ شمارہ 4 15 فروری 2002 پیش گوئی مسلم موعود اور بلائد مشق نمبر صفحہ 8 پر یہ جو ہے یہ میں آپ لوگوں کو ایک صفحہ نمبر 8 سے ایک میں چند سطور کی پڑھ کر سناتا ہوں. اور یہ غیر لوگ لکھنے والے ہیں. ahmadi.org جو ہے وہ لکھنے والا وہ جو اس کا ہے چلانے والا وہ سابقوں کی اولاد ہے آج کل مخالف ہے. تو اس کی میں یہ سائٹ سے میں نے یہ کاپی کیا ہوا ہے ڈاؤن لوڈ کر کے. تو میں ایک چند سطور اس کی پڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں. صفحہ 8 پر وہ لکھتے ہیں مرزا محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود اور قرآنی آیت ولا تقبلوا علینا کے مطابق ان کا عبرتناک انجام. مرزا محمود نے 1944 میں پوری تیاری کے ساتھ مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا. ان کے اپنے الفاظ میں کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کا مورد بنایا ہے جو ایک آنے والے موعود کے متعلق حضرت مسیح موعود سامنے فرمائیں. الموعود صفحہ 207. اس جھوٹے دعوے کے نتیجے میں قرآنی فرمان ولا تقبلوا علینا کا معیار صداقت اپنی قہری تجلی کے ساتھ سامنے آیا. مرزا محمود پر قاتلانہ حملہ ہوا، پھر فالج کا حملہ ہوا. 1956 میں انہوں نے اپنی جلسہ سالانہ کی آخری تقریر اس تقریر کے مندرجات پر کبھی الگ سے بات ہوگی اور اس کے بعد خدا نے انہیں عبرت کا جیتا جاگتا نشان بنا دیا. وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اپاہج ہو گئے اور 9 سال تک بستر مرگ پر ایریاں رگڑتے رہے. تب میرا ناصر کی قیادت میں ایک خلافت کمیٹی بنائی گئی جو جماعتی امور کو چلاتی تھی، لیکن مرزا محمود کا ان جماعتی احکامات سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں ایسا ضرور ہے، یہ سنیے یہ وہ لکھ رہے ہیں. ہاں ایسا ضرور ہے کہ کبھی کبھی وہ ہوش میں آ جاتے اور اندرون خانہ کی خبر ہے کہ وہ نہ صرف گندی گندی گالیاں دیا کرتے بلکہ چلا کر کہتے کہ میں مسلم موعود نہیں ہوں. گویا دعویٰ مسلم موعود کے بعد خدا نے انہیں 23 سال کے اندر صرف 12 سال کے بعد ہی اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا اور پھر اسی عذاب کی حالت میں 1965 میں ان کی جان نکلی. فتح برو یا اول الابصار. جو یہ میں آپ لوگوں کو اس کا میں نے پڑھا ہے حوالہ اس کا احمدیہ گزٹ آن لائن کا. تو بہرحال کچھ اور باتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ سابقہ ادھر کیل میں میرا ایک دوست ہے، آج کل تو اس کا میں دشمن ہوں، وہ مجھے ملنا تو بعد کا دیکھنے بھی تیار نہیں. تو پہلی زندگی تو جب سے میرا alghulam.com پر میرا دعویٰ کا عام ہوا ہے اس سے پہلی زندگی میری وہ بڑا قریبی دوست کیل کا اس نے مجھے کئی دفعہ بتایا تھا کہ وہ احمد نگر کا لینے والا ہے. تو وہ کہتا تھا کہ میں اپنی والدہ اس کی جو تاریخی پیدائش ہے 1956 ہے، مجھے بھی اس نے بتائی ہوئی ہے کہ وہ کہتا تھا بھی جب میں جاتا ہوں خلیفہ اپنی امی کے ساتھ خلیفہ ثانی کے دیکھنے کے لیے ہم جاتے تھے تو میں بھی والدہ کے ساتھ جاتا تھا. تو وہ خلیفہ ثانی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو وہ کرسی پر بیٹھے کمرے میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، وہ سارا ٹائم جو میں ماں کے ساتھ ہوتا تھا وہ یہی کام کرتا رہتا تھا. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ آج وہ میرا دوست نہیں مانے گا ان باتوں کو کیونکہ وہ میرا مخالف ہے، لیکن اس نے باتیں میرے سامنے کی ہوئی ہیں، ایک سے زیادہ دفعہ کی ہوئی ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ جو ابھی میں نے احمدیہ گزٹ آن لائن کا پڑھا ہے تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ درون خانہ کی خبریں ہیں
کہ وہ گندی گالیاں بھی نکالتے تھے، پھر جب اپاہج ہو گئے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں مجھ سے موت نہیں ہوں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پھر اس کا جو بیٹا تھا مرزا ناصر یا مرزا طاہر، سارے لوگ کہا کرتے ہوں گے کہ جناب اگر آپ نہیں بھی ہیں تو اب ہوں گے، آپ کو بننا پڑے گا، کیونکہ ہاں آپ نے جو گدی اب قائم کی ہے جھوٹے دعوے کر کے، ہم اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ اب نہیں بھی ہیں مسلم موت تو آپ کو اب اسی حالت میں رہنا پڑے گا اور ہم اس کا اعلان نہیں آپ کو کرنے دیں گے. تو یہ باتیں ہیں. تو اسی طرح پھر ان کا اینڈ ہو گیا. تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو اینڈ ہے ان کا فالعاقبۃ للمتقین کے مطابق تھا؟ ہرگز نہیں تھا. ایک اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں بات، کہ بہت سارے قریبی لوگوں اور رشتہ داروں نے مرزا محمود کی بیماری کے آخری 10 سالوں کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے. ان قریبی رشتہ داروں میں طاہر کے بھتیجے بھی شامل ہیں. چودھری غلام رسول صاحب آف چک نمبر 35، کلمی نام ان کا ہے طاہر رفیق صاحب. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ربا کا راسپوٹین. میں ان کو نہیں جانتا، نہ میں ان کا دوست ہوں. میں نے یوٹیوب پہ ان کے کچھ لیکچر سنے اور انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور میں نے بھی کسی ذریعے سے یہ کتاب منگوا کر پڑھی اپنے، کیونکہ میرا دعویٰ ہے خود مسلم موعود ذکی غلام مسیح کا، اور انہوں نے دعوی جھوٹا خلیفہ ثانی صاحب نے کیا ہوا ہے. اپنے علم کی اضافے کے لیے میں نے یہ کتاب پڑھی، ورنہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں ان کا کوئی دوست ہوں، نہ میں اس کا کوئی جاننے والا ہوں. وہ ایک، میں جو ان کو سنا ہے، ان کی تقریریں سنی ہیں کہ وہ ایک دیانتدار اور خلیفہ ثانی صاحب کے شدائی احمدی تھے. وہ جو لیکچر دیتے ہیں یوٹیوب پہ جو میں نے سنے ہیں، تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ میں تو ان کا دیوانہ تھا، اور پارٹیشن ہوئی تو خلیفہ ثانی صاحب نے حضور السلام حضرت مرزا صاحب کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں کبھی قادیان کو نہیں چھوڑوں گا، تو سب دنیا میں شک چھوڑ جائے. تو کہتا ہے میں ابھی چک میں آیا ہوا تھا اپنی واپسی پہ، قادیان میں یہ پڑھتے تھے، تو میں چلا گیا، تو لاہور گیا تو پتہ چلا کہ خلیفہ ثانی صاحب تو آگے بیٹھے ہوئے ہیں، قادیان سے ہجرت کر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں میں چلا گیا پھر قادیان کی حفاظت کے لیے. تو وہاں پر وہ پھر ساری کہانی سناتے ہیں کہ میں کیسے پکڑا گیا، پھر میں جیلوں میں رہا، تھانوں میں مارے کھائیں. تو سارے انہوں نے مارے کھائیں صرف خلیفہ ثانی کے لیے، احمدیت کے لیے. بعد میں آئے، پھر وہ جامعہ میں داخل تھے، انہوں نے جو پڑھنا تھا، معلم یا مربی بن رہے تھے. وہ جو فرقان فوج تھی پھر اس میں بھرتی ہو گئے خلیفہ ثانی کے حکم پر. پھر وہاں پہ بھی اس نے زندگی گزاری. بعد میں بہرحال پھر وہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ایک دفعہ مرزا حنیف سے کوئی غلطی ہو گئی، تو تحقیق کی مولوی ابو العطا صاحب نے اس زمانے میں. تو انہوں نے پھر تحقیق کے بعد مرزا حنیف نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور ساری کارروائی جو تھی تحقیق کی مولوی ابو العطا صاحب نے بھیج دی خلیفہ ثانی کی خدمت میں. تو وہ کارروائی دیکھنے کے بعد اگلے ہی جمعہ میں انہوں نے، خلیفہ ثانی نے پھر مولوی ابو العطا صاحب کے متعلق یہ اعلان کیا کہ یہ طاعونی چوہے ہیں. تو وہ غلام رسول صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ یہ مولوی عالم آدمی ہے، پرنسپل ہے جامعہ احمدیہ کا، اس کا یہ حال ہے کہ اس کو ایک سچی تحقیق کے بعد اس کو طاعونی چوہا قرار دے دیا خلیفہ ثانی نے، تو ہمارا کیا حال ہوگا اس سسٹم میں؟ ہم یہ علم کو مذہبی پڑھ رہے ہیں، ہماری کیا حال ہوگا؟ کہتا اس کے بعد میں نے وہ چھوڑ دیا جامعہ، اپنی سعودہ آ کر اپنے کالج میں داخلہ لے کے پھر انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری غلام رسول صاحب اپنی اس کتاب میں، اس کتاب کے صفحہ 156 تا 157 پر وہ لکھتے ہیں سید شہود احمد صاحب کے حوالہ سے یہ لکھتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس پر جو تحقیق کی ہے، سید شہود احمد صاحب جو تھے، یہ ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب کی کتاب ہے. تو اس کے 231 صفحہ پر شجرہ نمبر 7 ہے، وہاں پر سید مشہود احمد کا ذکر ہے. یہ یقیناً یہ محمود اللہ شاہ جو تھے، خلیفہ رابع صاحب کے ماموں تھے، ان کے یہ بیٹے ہیں، یہ ان کے کزن لگتے ہیں. تو ان کا میں اب بیان پڑھنے لگا ہوں. تو میں اس وقت مرزا مسرور کو کہوں گا کہ آپ کے نظر سے بھی یہ بیان ان کا گزرا ہوگا، ربا کا راسپوٹین آپ نے بھی پڑھی ہوگی. تو آپ لوگوں نے، یہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ نے اس سے پوچھا ہے سید مشہود احمد سے یا شہود احمد جو بھی ان کا نام ہے کہ آپ نے یہ باتیں کہی تھیں، بیان دیے تھے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کہیں نہیں بیان، تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ جو کلمی نام انہوں نے طاہر رفیق لکھا ہے چودھری غلام رسول صاحب پر، کیس کرتے.
ان کو پکڑتے عدالت میں کھینچتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ضرور پوچھا بھی ہوگا اور آپ کو یقین بھی ہے مرزا مسعود کو بھی، ہاں باقی یہ باتیں ٹھیک ہیں اور مشہور صاحب آپ کا رشتہ دار ہے، اس نے یہ باتیں کی ہوں گی. تو میں ان کا ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں، آپ یہ سنیے. یہ صفحہ جو ربا کا راسپوٹین ہے 156 تا 157 پر یہ الفاظ ہیں. غلام مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ مشہود احمد صاحب یا شہود احمد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو میں نے مرزا محمود احمد کی زندگی کے آخری سالوں میں دیکھ لیا تھا. مرزا محمود ذہنی طور پر بالکل معاف ہو چکا تھا، جسم سکڑ گیا تھا، زبان گنگ تھی، جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، زخموں سے بدبو آتی تھی، کوئی آدمی پاس کھڑا نہ ہو سکتا تھا، کبھی کبھی اپنا گند منہ پر بھی مال لیتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ اس جھوٹے مدعی مسلم موعود کا یہ حال تھا. آگے وہ لکھتے ہیں اس وجہ سے اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے، ہر وقت سر دائیں بائیں ہلاتا رہتا تھا. یہ تو میں جو کیل کا دوست ہے اس نے مجھے بتایا تھا. خاندان کے تمام افراد کو اتنی نفرت تھی، اس کے کمرہ میں جانا پسند نہیں کرتے تھے. میں تکلیف کے ساتھ یہ حوالے پڑھ رہا ہوں، میں شوق سے نہیں پڑھ رہا، میں احمدیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو قاذبوں کے یہ اینڈ ہوا کرتے ہیں، ان کا والعاقبۃ للمتقین کے مطابق خاتمہ نہیں ہوا کرتا. تم سمجھو اس بات کو اور اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بچو. آگے وہ لکھتے ہیں خاندان کے تمام افراد کو اتنی نفرت تھی، اس کے کمرہ میں جانا پسند نہیں کرتے تھے. بیویاں تو بالکل ہی چھوڑ چکی تھیں، جو ملازم خدمت کے لیے رکھا تھا وہ بھی بدبو کی وجہ سے ناک پر کپڑا رکھ لیتا تھا. مشکل سے خوراک کھلاتا، کمرے اور بستر کی صفائی کرتا. ڈوئی پر کیا عذاب تھا، وہ بیچارہ سہاروں سے چل پھر سکتا تھا، یہ کم وقت تو اپنے پاؤں زمین پر بھی نہیں رکھ سکتا تھا. جب لوگوں کو ملاقات کروانی ہوتی تاکہ ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا سکے، مرزا محمود کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیا جاتا، تمام جسم پر سفید چادر ڈال دی جاتی اور منہ پر میک اپ کر دیا جاتا، خوشبو اڈیلی جاتی. ہدایت ہوتی کہ پیپ پھینکتے جاؤ اور چارپائی کے پاس سے گزرتے جاؤ. یہ جو حوالہ میں نے پڑھا ہے نا، میرا نہیں ہے کہ اسٹیٹمنٹ، نہ میرا ان کے کردار سے. اب میرا تو دعویٰ مسلم موعود کا ہے، ذکی غلامی مسیح الزماں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دعویٰ جھوٹا تھا، وہ جھوٹے مسلم موعود تھے، ڈرامے کیے اس نے، لوگوں کو گمراہ کیا. یہ میں نے حوالہ اس کتاب کا پڑھا ہے، یہ پرنٹڈ میٹیریل ہے اور آن دی ریکارڈ یہ باتیں ہیں. ایک کتاب نہیں، درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے کردار کے متعلق. اور ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سابقہ مربی ہیں جماعت کے. مثلا ان میں سے ایک شفیق مرزا ہے لکھنے والا، پچھلے سال وہ فوت ہو گیا ہے. یہ میرے جاننے والے لوگ نہیں ہیں، نہ میرے دوست ہیں، نہ میں ان کو جانتا ہوں، نہ میں مجھے جانتے ہیں. ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں شفیق مرزا کو میرے دعوے کا پتہ لگ گیا ہو، لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں، ان سے بھی کوئی میرا رابطہ نہیں ہے. میں صرف نام انٹرنیٹ سے پتہ لگا ہے. یہ کتاب میں یہ پرنٹڈ میٹیریل میں پڑھ رہا ہوں، میری اپنی باتیں نہیں ہیں. اور لوگ بات کو غصہ کرتے ہیں کہ جنبا صاحب اس کے دیکھو جی انہوں نے لکھی ہیں. اگر یہ غلط باتیں ہیں تو مرزا مسعود تمہارے خلیفہ نے ان پر کیوں نہیں مقدمہ کیا؟ اور ابھی بھی ہو سکتا ہے یہ چودھری غلام مسعود صاحب لاہور میں زندہ ہوں. اگر یہ انہوں نے سب جھوٹ بولے ہیں تو ان پر پکڑو، ان کو عدالتوں میں لے کے جاؤ. لیکن آج تک وہ بندہ زندہ بیٹھا ہوا ہے، میرے خیال میں اسے لکھا ہے اس کتاب میں، میں زندہ ہوں، آئے کوئی میرے مقابلے میں. تو یہ خاموشی کیا بتاتی ہے کہ سب یہ باتیں سچ تھیں اور یہ قاذبوں کا اینڈ جو ہے ایسے ہی ہوا کرتا ہے. تو احمدیوں کو چاہیے غصہ نہ کریں، یہ حقائق میں بتا رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی برین واشڈ احمدی کہے یہ بیان مخالفت میں دیا ہوگا، یعنی وہ سید مشہود احمد صاحب یا شہود احمد صاحب نے. میرا سوال ہے کہ سید شہود احمد یا مشہود احمد ابن سید محمود اللہ شاہ صاحب طاہر کے بھتیجے تھے، بھلا ان کو اپنے پھپھا، اور وہ بھی نہ صرف خلیفہ ثانی تھا بلکہ مدعی مسلم موعود بھی تھا، ان سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ خاکسار کا محمودی احمدیوں سے سوال ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا یہ انجام والعاقبۃ للمتقین کے مطابق بخیر ہوا تھا. یہ کتاب ابھی میں نے بتایا چھپی ہوئی ہے، اس قسم کی درجنوں کتابیں ہیں جو مارکیٹ میں ہیں، پرنٹڈ میٹیریل ہیں، اور سارے لکھنے والے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بڑے چہیتے مرید تھے، جن پر مرزا بشیر الدین محمود نے ان کی عزتوں پر ڈاکے ڈالے. جب انہوں نے شور ڈالا کہ حضور آپ نے ہم پر سے زیادتی کیوں کی ہے، وہ ہمیشہ یہی کہا کرتا کہ گواہ لاؤ، 4 گواہ لاؤ، میں نے کہا آپ سے زیادتی کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا انسان جاہل بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی کی عزت پر حملہ کرے، پھر وہ 4 گواہ بھی بنا کے بیٹھی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ساری زندگی میں نے ایک سمپل ایک جاہلانہ ماحول میں زندگی گزاری ہے. ڈاور میں پیدا ہوا ڈیرے پہ، اور 30 سال کا زمانہ میں نے گزارا اسی لا علمی میں رہا ہوں. کوئی انسان میرے متعلق اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے حوالے بے شک میرے سامنے پڑھ کر سناؤ. میں کبھی میرے ساتھی یا میرے پیروکار غصہ نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی میرے متعلق جھوٹا اس کا وہ کتاب لکھے گا یا بیان دے گا تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ 4 گواہ لاؤ. میں میدان میں کھڑے ہو کر اس کاذب انسان کے جو الزام مجھ پر لگائے گا میں رد کروں گا حلف کے ساتھ. صادقوں کی یہ شان ہوتی ہے. کاذب جو ہوتے ہیں وہ یہی کہا کرتے ہیں کہ 4 گواہ لے کے آؤ. میں نے کب آپ سے بدکاری کی یا میں نے کب کسی کی عزت پر حملہ کیا؟ یہ جھوٹے لوگوں کی ایک نشانیاں ہوتی ہیں. تو سامعین کرام، یہ تو محمود احمد جو تھا، جو ساری زندگی وہ اپنے بیانوں میں اس کے تضاد پایا جاتا ہے، جھوٹے دعوے کرتا رہا، اس کا اینڈ یہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو عقل اور سمجھ دے اور آپ سمجھ جائیں، اور جس دجل میں آپ کو پھنسا دیا گیا ہے اس سے آپ کوشش کریں کہ نکل جائیں. تو یہ تو ان کا اینڈ تھا. علاوہ اس کے سامعین کرام، میں اب آپ لوگوں کے آگے سورت زمر کی چند آیات پڑھنے لگا ہوں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَاتُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. ان جو آیات ہیں یہ سورت زمر کی آیت نمبر 72 تا 75 ہیں. یہ 4 آیات ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ بنا کر لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کافروں سے اس دوزخ کے دروغے کہیں گے، کیا تمہاری طرف تمہاری ہی قوم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟
جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن کی ملاقات سے تم کو ہوشیار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، یعنی جنہوں نے اب جہنم میں داخل ہونا ہے، وہ کہیں گے جہنمی، ہاں ایسا ہی ہوا تھا، لیکن کافروں پر عذاب کی پیشگوئی پوری ہونی تھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی وہ دروغے پھر کہیں گے، ان سے کہیں گے کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس صورت میں کہ ایک لمبا عرصہ تمہیں اس میں رہنا پڑے گا، پس متکبروں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اور جو لوگ تقوی کرتے ہیں ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ دھکیل کر لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جنت تک پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دروغے ان سے کہیں گے کہ تم پر ہمیشہ سلامتی ہو، تم بڑی اچھی حالت کو پہنچے ہو، بس اس یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ اس فیصلہ کے ساتھ کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اور وہ یعنی جنتی کہیں گے اللہ ہی کی سب تعریف ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اس جگہ کا ہم کو وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے، سو ثابت ہوا کہ پوری طرح عمل کرنے والوں کا انعام بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جہنم کے دروغے ہیں وہ جہنمیوں کو، جن کے متعلق یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ کر دے گا ان میں جہنم میں جھونک دو ان کو، وہ دروغے جو جہنم کے ہوں گے ان کے متعلق ان سے، ان جہنمیوں سے یہ نہیں پوچھیں کہ تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی تھیں، روزے کیوں کم رکھے تھے، یا زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی، حج کیوں نہیں کیے تھے وغیرہ، یہ حقوق اللہ یا حقوق العباد کی یہ باتیں نہیں کریں گے۔ ان سے صرف ایک سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا مامور بھی آیا تھا، رسول آیا تھا؟ وہ کہیں گے بھی ہاں وہ تو آیا تھا، ہم نے تو اس کو قبول نہ کیا، رد کر دیا تھا۔ تو وہ دروغے جو ہیں جہنمی کہیں گے کہ اب تمہارا کوئی حل نہیں، اب اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، تمہیں ایک لمبا عرصہ اس جہنم میں رہنا ہے۔ تو میں سب لوگوں کو کہوں گا جو میرے اس وقت مخاطب ہیں کہ دیکھو، اگر کسی وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور من اللہ ہونے کا کوئی مدعی ہو، اس کے دعوے کو اتنا ہلکا نہ سمجھو، اس پر تحقیق کرو، غور کرو، اللہ سے مت مانگو اور دیانتداری سے تحقیق کرو، اس کی جانبداری کے ساتھ اس کے دعوے کو نہ دیکھو۔ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی مدعی دنیا میں ایک نیا ایک نظریے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دعوے کو خالی الذہن ہو کر پرکھنا چاہیے، تقوی کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر وہ صادق ہے تو اس کو قبول کر جاؤ، اسی میں اللہ کو رضا آپ کو ملے گی۔ لیکن اگر کوئی جھوٹا ہے تو اس کے قول و فعل میں، جیسے خلیفہ ثانی کے قول و فعل میں تضاد ہے، تو اس کے قدم قدم پر قول و فعل آ جائیں گے، وہ جھوٹا اپنے بیانوں سے ہی ثابت ہو جائے گا۔ اور جو صادق ہوتا ہے اس کا ہر لحاظ سے جو ایک نمونہ ہوتا ہے، ایک مثالی ہوتا ہے اپنی قوم میں، تو دلائل رکھتا ہے اپنے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اس کو ملتی ہیں دلائل ایسے کہ اس کے بالمقابل جو قوم اس کی ہوتی ہے بالکل لاجواب ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی نشانی ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ جو آیات اب پڑھی ہیں ان میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میدان محشر میں پھر جب لوگوں کے متعلق فیصلہ ہو جائے گا تو جنتی جو ہوں گے وہ خوش ہوں گے، اللہ کا وہ تسبیحیں اور تمجید کریں گے، تعریف کریں گے اللہ کی کہ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا دنیا میں، یعنی ہم قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، اس میں جنتیوں کے ساتھ ایک وعدے تھے اللہ کے، وہ پورا اللہ نے کر دیا۔ اور ہمیں اور پھر جو دروغے ہوں گے جنت کے، وہ بھی ان پر سلامتی بھیجیں گے کہ آپ تم بڑی اچھی حالت کو پہنچے ہو، آپ دائمی زندگی ہے آپ لوگوں کی۔ تو یہ دنیا کی تھوڑی سی مختصر سی زندگی ہے، انسان کو چاہیے کہ آخرت کو ترجیح دے۔ یہ مختصر سا 40 50 100 سال 80 سال کی عمر کا یہ ہے زمانہ ہے، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آخرت کے بالمقابل۔ اگر کسی انسان کے، اگر کسی جماعت میں یا کسی امت میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسل آ جائے، کھڑا ہونے والا مامور من اللہ آ جائے، تو اس کے آواز کی طرف توجہ دینی بڑی ضروری ہوتا ہے، سنجیدگی سے اس کے دعووں کو دیکھنا چاہیے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہیں اس وقت، میرا دعویٰ بھی تقریباً 14واں سال ہے اس وقت، الغلام.com پہ آن ایئر ہوئے کو 14 سال ہو گئے ہیں۔ ویسے تو جماعت احمدیہ میں 23 سال سے بھی زیادہ زمانہ میرا گزر گیا ہے،
مرزا طاہر نے میرا دعویٰ چھپا لیا، بیٹھ گیا 10 سال چھپا کے بیٹھا رہا۔ مرزا مسعود صاحب نے میرے اہل و عیال میرے ساتھیوں کو اخراج کر کے جماعت احمدیہ مرزا صاحب کی جماعت سے ہمیں خارج کیا اور مقاطع کیے ہوئے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل کلاں خدا من کامیابی دے اور بڑی جلدی انشاءاللہ دے گا، تو وہ بولیں کہ جناب جمعہ صاحب کو ہم جانتے ہیں، ہم تو اس کو کہا کرتے تھے کہ یہ سچا آدمی ہے، میرے پاس بھی آتے ہیں، وہ ملتے ہیں، بعض اوقات ٹھہرتے بھی ہیں میرے پاس، لیکن میرے ساتھ حاضری سے لگواتے ہیں۔ ان کا سٹینڈ جو ہے وہی بلاد مشق کے ساتھ ہے، ان کے بینچوں کو انہیں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے ساتھ بھی ان کا اس قسم کا ہے رویہ کہ ٹھیک ہے جی، میرے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ایک آپ ایک شریف آدمی ہو، سچے انسان ہو وغیرہ، مجھے بھی مطلب خوش کرنے کے لیے باتیں کہہ جاتے ہیں، لیکن ان کا سٹینڈ جو ہے بلاد مشق کے ساتھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے منافقوں کے لیے بہت سخت عذاب کی سزا کا اپنی کلام میں قرآن کریم میں ذکر کیا ہوا ہے۔ تو میں ایسے لوگوں کو چاہوں گا کہ اگر کل مجھے خدا تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے تو میں کامیاب ہوتا ہوں، کل اگر آپ میرے ساتھ مل کر کہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، آپ کاذب لوگ ہیں اور منافق ہیں۔ آپ ایک طرف جماعتین یا قادیان کو محمود کو دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں، بلاد مشق کو ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی وہی مجھے بھی دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں۔ آپ کا یہ رویہ آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ رویے کی میں بات کر رہا ہوں کہ عجب تیری سیاست ہے عجب تیرا نظام، عجب تیری سیاست ہے عجب تیرا نظام، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مراسم، یزید کو بھی سلام۔ یعنی یہ اس قسم کے لوگ رویے جو ہوتے ہیں منافقوں کے، اس شعر میں ان کا ذکر کیا گیا ہوا ہے۔ 2 شعر میں اور پڑھ کر آپ کو سنا جاتا ہوں اسی حوالے سے، اسی قسم کے رویے جو ہے لوگوں کا، ان کے متعلق میں یہ ہیں۔ شاعر لکھتا ہے، ہر عہد میں ہوتی رہی یزیدوں کی پرستش، ہر عہد میں ہوتی رہی یزیدوں کی پرستش، ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا ہے۔ بھاتا ہے یہ انہی کو، ان کا ہے یہی کام، بھاتا ہے یہی ان کو، ان کا ہے یہی کام، یزید سے بھی مراسم اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام۔ یعنی اس قسم کے منافق لوگ ہوتے ہیں۔ میرے حلقہ احباب میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ بھی بڑا تعلق اچھا رکھتے ہیں، لیکن وہ بلاد مشق کے کیمپوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو ہدایت دے۔ یہ بلاد مشق ہے، یہ عذاب ہے جس پہ وہ چپٹے ہوئے دنیا کی مفادات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ میں آخر پہ حضور علیہ السلام کے فارسی کے اور اردو کا جو ایک الہام ہے، یہ تذکرہ صفحہ 238 پر ہے، میں اپنا خطبہ ان الہاموں کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور ہم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، باخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں، بر منار بلند تر محکم افتاد، خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا اور تیری برکتیں پھیلاؤں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر